کیا آپ یقین کریں گے؟ ایک دادا نے اپنی 8 سالہ پوتی کا اسکول بیگ صحن میں پھینک کر کہا تھا، بیوہ کی بیٹی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، اسے کچن میں کام سکھاؤ۔ اسی رات ایک بے بس ماں اپنی ننھی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اندھیری سڑکوں پر نکل پڑی۔ نہ گھر، نہ سہارا، نہ کوئی رشتہ۔ مگر 20 سال بعد وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہی سخت دل دادا ہسپتال کے بیڈ پر لاوارث پڑے تھے، اور ان کا علاج کرنے والی ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ وہی بچی تھی جس کا بستہ کبھی انہوں نے غصے میں صحن میں پھینک دیا تھا۔ اگر آپ ایسی ہی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری شادی احسن سے ہوئی تھی، جو ایک مڈل کلاس مگر نہایت نفیس انسان تھے۔ ہم ایک مشترکہ خاندانی نظام کا حصہ تھے، جہاں گھر کے سربراہ میرے سسر مراد صاحب تھے۔ مراد صاحب ایک پرانے خیالات کے روبدار اور حد درجہ سخت گیر انسان تھے۔ ان کے سامنے کسی کو اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی ان کے سامنے نظریں جھکا کر رہتے۔ ہماری زندگی میں بہار تب آئی جب اللہ نے ہمیں بیٹی کی نعمت سے نوازا، جس کا نام ہم نے دعا رکھا۔ احسن اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر مراد صاحب کے نزدیک لڑکیوں کا کام صرف باورچی خانے تک محدود تھا۔ ابھی دعا صرف 8 سال کی تھی، ایک حادثے نے احسن کو ہم سے چھین لیا۔ وہ دکھ ایسا تھا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی، مگر اصل آزمائش تو ابھی شروع ہونی تھی۔ احسن کے انتقال کے بعد مراد صاحب کا رویہ یکسر بدل گیا۔ جو سسر پہلے صرف خاموش رہتے تھے، اب وہ ایک جابر حکمران بن گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب اس گھر میں بیوہ اور یتیم کی جگہ تب ہی بنے گی جب وہ گھر کے باقی افراد کی خدمت گزار بن کر رہیں گے۔ مجھے گھر کے اوپر والے حصے سے نکال کر نچلے پورشن کے ایک تاریک اسٹور نما کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مجھ سے ملازمہ کا کام لیا جانے لگا۔ صبح فجر سے لے کر رات گئے تک میں پورے خاندان کے کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی اور صفائی کرتی، مگر مجھے دکھ اس وقت ہوتا جب وہ دعا کو بھی اسی چکی میں پیستے۔ مراد صاحب نے دعا کا اسکول جانا بند کروا دیا۔ ان کا کہنا تھا، بیٹی کو پڑھا کر کیا اس کا دماغ خراب کرنا ہے، اسے کام سکھاؤ تاکہ کل کو یہ بوجھ کسی اور کے سر ڈالا جا سکے۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ دعا کونے میں بیٹھی اپنی پرانی کتابیں دیکھ کر رو رہی تھی۔ میرے اندر کی ماں تڑپ اٹھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور مراد صاحب کے کمرے میں گئی۔ ابا جی، دعا کا اسکول چھڑوا کر آپ اس کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ میں دن رات کام کروں گی، بس اسے پڑھنے دو۔ مراد صاحب نے حقارت سے میری طرف دیکھا اور دعا کا بستہ اٹھا کر صحن میں پھینک دیا۔ زویا، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی سے جینا ہوگا۔ کل سے یہ لڑکی تمہارے ساتھ کچن میں ہوگی۔ اسکول کا نام اب اس گھر میں نہیں لیا جائے گا۔ اسی رات میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی چند جوڑی کپڑے، دعا کی کتابیں اور احسن کے دیے ہوئے سونے کے زیورات لیے اور اندھیری رات میں وہ گھر چھوڑ دیا۔ میرے پاس نہ چھت تھی نہ سہارا، بس ایک یقین تھا کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ میں ایک دور دراز شہر میں چلی آئی۔ وہاں ایک چھوٹے سے محلے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ شروع کے دن بہت کٹن تھے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کیا، پھر آہستہ آہستہ سلائی گڑائی کا کام شروع کیا۔ میری انگلیاں سوئیوں کی چبھن سے زخمی ہوئیں، کمر میں درد رہتا، مگر جب میں دعا کو اسکول سے واپس آتے دیکھتی تو میری ساری تھکن اتر جاتی۔ 20 سال کا عرصہ بیت گیا۔ دعا نے دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اپنی ماں کے آنسوؤں اور محنت کی لاج رکھی۔ وہ میڈیکل کالج میں ٹاپ کرنے کے بعد اب ایک مشہور اسپتال میں سینئر ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اب ہم ایک اچھے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ ہماری زندگی میں سکون تھا، مگر ماضی کے وہ زخم کبھی کبھی ٹھیسیں اٹھاتے تھے۔ ایک روز دعا کا اسپتال سے فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ امی، آپ ذرا اسپتال آ سکتی ہیں؟ ایک بزرگ مریض آئے ہیں، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے اور وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں ہسپتال پہنچی۔ دعا مجھے ایک پرائیویٹ وارڈ میں لے گئی۔ بیڈ پر ایک نہایت لاغر، کمزور اور بیمار بوڑھا شخص لیٹا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ تکلیف سے کرا رہے تھے۔ جب میں قریب گئی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ مراد صاحب تھے، میرے سسر۔
جو کبھی رعب اور دبدبے کی علامت تھی، آج ایک لاوارث کی طرح ہسپتال کے بیڈ پر پڑے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹوں نے جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد انہیں ایک اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ انہیں ہسپتال پھینک کر چلے گئے۔ جب مراد صاحب نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شرمندگی کے سیلاب بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا پلو پکڑنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ زویا بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے جس بچی کو بوجھ سمجھ کر گھر سے نکالا تھا اسی کے اسپتال میں آج مجھے پناہ ملی ہے۔ میرے اپنے بیٹوں نے مجھے ٹھکرا دیا مگر تمہاری تربیت نے مجھے مرنے سے بچا لیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر دعا ان کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا، صرف ایک ڈاکٹر کی ہمدردی تھی۔ میں نے ان کا سر سہلاتے ہوئے کہا، ابا جی، بوجھ وہ نہیں ہوتے جو ہم سمجھتے ہیں، بوجھ تو وہ انا ہوتی ہے جو ہمیں اپنوں سے دور کر دیتی ہے۔ آج مراد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ اب دعا کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں فخر اور ندامت دونوں ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا سفر مجھے یہ سکھا گیا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس عورت کو انہوں نے ایک گھر میں قید کرنا چاہا تھا، آج وہی اس بوڑھے شجر کا واحد سایہ ہے۔ زویا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر آپ کا ارادہ سچا ہے تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ مراد صاحب نے دعا کا بستہ پھینکا تھا مگر اللہ نے اسے مسیحا بنا دیا۔ رشتوں کی عزت کریں کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے ہی سبق آموز اور حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔